میں ہوں خالد لودھی لندن سے، بولتے کالم دل کی باتیں کے ساتھ۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ بھی ہو گیا کہ ISI کے سابق سربراہ، ہمارے ٹاپ اسپائی ماسٹر اور پشاور کے سابق کور کمانڈر جنرل فیض حمید، جو کہ پاک افغان امور میں بھی قومی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں، جنرل صاحب کو عسکری احکامات کے تحت گرفتار کر کے کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں رجیم چینج کی کارروائی میں بھی جس عسکری شخصیت کا اہم کردار تھا وہ ہماری افواج کے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ تھے۔ عمران خان کی جمہوری حکومت گرانے میں نہ صرف چند فوجی جرنیلوں کا مخصوص ٹولہ شامل تھا، بلکہ ان فوجی جرنیلوں کے سہولت کار شریف، زرداری، بھٹو اور مولانا فضل الرحمان برابر آن بورڈ تھے۔ لندن پلان کے ذریعے پاکستانی سیاست میں ہمارے چند فوجی جرنیلوں کا پس پردہ کردار بے نقاب ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف کو کیوں کر پاکستان واپس لایا گیا؟ ان کے خلاف تمام مقدمات کا خاتمہ، لندن سے لے کر اسلام آباد تک ان ویٹنگ وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا میاں صاحب کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر بھرپور سفارتی پروٹوکول دینا، یہ پروٹوکول کیا ہمارے وزارت خارجہ کے احکامات کے تحت تھا یا کوئی اور طاقت لندن پلان کے تحت شریفوں کو دوبارہ حکومت میں لانے کا منصوبہ بنا چکی تھی؟ دلچسپ امر یہ ہے کہ زرداری، بھٹو مکمل طور پر اس منصوبے کا حصہ تھے۔ صدر آصف علی زرداری ہمارے سامنے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ مسٹر 10% مملکت پاکستان کا دوسری مرتبہ صدر بنا ہے۔ ولی عہد بلاول اور صاحبزادی دونوں پارلیمنٹ میں شریک ہیں۔ دیگر رشتہ دار بھی سندھ اور وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ یہی سلسلہ شریفوں کا ہے۔ چچا وزیر اعظم تو بھتیجی وزیر اعلیٰ، باؤجی کا سمدھی نائب وزیر اعظم اور قومی خزانے کا محافظ، عدلیہ، انتظامیہ اور فوج کے چند جرنیلوں کا گٹھ جوڑ، جو کہ غیر آئینی اقدامات پر مہر تصدیق کرنے کی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ یہ بھی غور طلب ہے۔ یسر رضا گیلانی، شہید سوئٹزرلینڈ، اب چیئرمین سینٹ ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ $60 ملین سوئٹزرلینڈ کے بینک میں کس نے چھپا رکھے تھے۔ شریفوں کے لندن میں اثاثے اور جائیدادیں کسی نے کیا کر لیا، بلکہ خود اعلیٰ عدالتوں نے ایئرپورٹ آ کر میاں صاحب کو کلین چلٹ سے نوازا۔ اسی طرح فوجی جرنیلوں، ججوں اور ہمارے بیوروکریٹس کی بیرون ملک جائیدادیں اور اثاثے ریکارڈ سطح پر پھیل چکے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر پاکستان میں جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤسز کے علاوہ اعلیٰ افسران اور فوجی جرنیلوں کی محل نما رہائش گاہیں بحق کے حکومت پاکستان ضبط کر لی جائیں اور تباہ حال قومی معیشت کو سنبھالا دینے کا ٹھان لیا جائے تو کم از کم غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں ہنگامی صورتحال کا آغاز دو خاندانوں، شریفوں، زرداریوں اور چند فوجی جرنیلوں سے لوٹی ہوئی قومی دولت کی وصولی کا آغاز ہونا چاہیے۔ ایجنڈا صرف یہ ہو کہ نہ کوئی مقدمہ، نہ مقدمے، نہ گرفتاریاں، مقدمات پر قومی دولت صرف نہ کی جائے۔ صرف اور صرف ایسا کریں کہ یہ زرداری، بھٹو، شریف اور جرنیل بھاگنے نہ پائیں۔ باہر جانے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں۔ ان کے اپنے محل نما گھروں میں انہیں نظر بند کریں اور ان سے لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لیں۔ اس طرح قومی معیشت بھی بحال ہوگی، عوام میں خوشحالی کا آغاز بھی ہوگا، اور غیر ملکی قرضے ادا ہوئے تو پاکستان میں معیشت مضبوط ہوگی، بیرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ سیاسی استحکام آئے اور نوجوان عوامی انقلاب کے لیے نکلیں، پاکستان کو کرپٹ مافیا سے آزاد کروائیں۔ ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرپشن، نااہلی، بدنیتی اور لاقانونیت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ انتظامیہ مال غنیمت سمیٹ رہی ہے۔ انتظامیہ کی دیدہ دلیریاں، منمانیاں اور لاقانونیت کے تماشے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ قومی ادارے اپنی قومی حیثیت نہ صرف گنوا چکے ہیں بلکہ عملی طور پر کرپٹ مافیا کے نرغے میں ہیں۔ لمحہ فکریہ یہی ہے کہ خطے کے حالات کو دیکھا جائے۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے علاوہ دیگر چھوٹے ممالک میں تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسے نئے ورلڈ آرڈر کی شروعات کہا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب قدرت کا بھی اپنا نظام ہے۔ یہ کسی ضابطے، قانون اور دولت کے انبار کو خاطر میں نہیں لاتی۔ قدرت کے اٹل فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ عوامی انقلاب ہی واحد راستہ ہے جس کے لیے سرزمین پاکستان پر لاوا پک رہا ہے۔ قدرت خداوندی ہی جانتی ہے کہ یہ عوامی انقلاب لانے میں کون خدا کا بندہ پہل کرے گا۔ بہرحال یہ اب ہو کر رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔